السلام علیکم۔ آج ہم عربی گرامر کی ایک بہت ہی اہم گتھی سلجھانے والے ہیں۔ وہ یہ کہ کسی بھی جملے میں فعل یعنی ورب کو فوراً کیسے پہچانا جائے۔ اس کے لیے ہم ایک کلاسک کتاب کی مدد لیں گے اور فعل کی ان واضح نشانیوں کو سمجھیں گے جو کبھی غلطی نہیں کرتی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو اصل سوال یہی ہے، کسی عربی جملے کو دیکھ کر یہ کیسے پتہ چلے کہ اس میں فعل کون سا ہے؟ یہ وہ بنیادی چیلنج ہے جو عربی سیکھنے والوں کو اکثر الجھا دیتا ہے۔ لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، آج ہم اسی کا ایک واضح اور مستند جواب تلاش کرنے والے ہیں۔ اور اس سوال کا حتمی جواب ہمیں ملتا ہے مشہور زمانہ کتاب الدروس النحویہ کے سبق نمبر 12 سے۔ یہی وہ سبق ہے جو ہمیں فعل کی تمام علامات کے بارے میں ایک مکمل رہنمائی دیتا ہے، اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا مرکز بھی ہے۔ چلیں سب سے پہلے ان علامات کو دیکھتے ہیں جو فعل سے پہلے آتی ہیں۔ یہ وہ 4 واضح اشارے ہیں جو ہمیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ان کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ یقینی طور پر ایک فعل ہی ہے۔ پہلی اور شاید سب سے عام علامت ہے قد کا استعمال۔ جب بھی کسی لفظ سے پہلے قد لکھا نظر آئے تو بس سمجھ جائیں کہ وہ لفظ فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس ہے، اور یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ کام ہو چکا ہے۔ مثال دیکھیں، قد ضربہ۔ یہاں ضربہ سے پہلے قد کا آنا اس بات کی پکی نشانی ہے کہ ضربہ ایک فعل ہے۔ اس کا مطلب ہے اس نے یقیناً مارا، جس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ کام ماضی میں ہو چکا ہے۔ دوسری علامت ہے حرف سین۔ جب یہ کسی فعل مضارع سے پہلے آتا ہے نا، تو اس کے معنی کو مستقبل قریب یعنی نیئر فیوچر میں بدل دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ کام جلد ہی ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر سیدربو، یہاں یدربو کے شروع میں لگا سین یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام بہت جلد ہونے والا ہے، یعنی وہ جلد ہی مارے گا۔ یہ سین اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یدربو ایک فعل ہے۔ تیسری نشانی ہے سوف۔ یہ بھی سین کی طرح مستقبل کے معنی دیتا ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے۔ یہ مستقبل بعید یعنی ڈسٹنٹ فیوچر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ کام کچھ تاخیر سے ہوگا۔ اس کی مثال ہے سوفا یدربو، یعنی وہ کچھ عرصے بعد مارے گا۔ تو اب فرق بالکل صاف ہے، سا مستقبل قریب کے لیے اور سوفا مستقبل بعید کے لیے، لیکن ہیں دونوں ہی فعل کی یقینی نشانیاں۔ چوتھی علامت تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، کسی جازم کا داخل ہونا۔ اب جازم کیا ہے؟ جازم وہ حرف ہے جو فعل مضارع سے پہلے آ کر اس کے آخری حرف پر سکون یا جزم لے آتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی واضح گرامر کی نشانی ہے۔ جیسے لم یضرب، یہاں لم ایک جازم ہے جس نے یضربو کے آخر کو ساکن کر کے یضرب بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے اس نے نہیں مارا، لہٰذا لم کا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یضرب ایک فعل ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں علامات کی دوسری قسم پر۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو فعل سے پہلے نہیں آتی بلکہ خود فعل کے اندر اس کے اپنے سٹرکچر کا حصہ ہوتی ہیں۔ پانچویں علامت ہے ضمیر مرفوع متصل کا جڑا ہونا۔ آسان لفظوں میں کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کام کرنے والے یعنی فاعل کی ضمیر جیسے میں یا تم، وہ خود فعل کے آخر میں جڑی ہوئی ہو۔ اس کی بہترین مثال ہے ضربتو۔ یہاں آخر میں جو تو جڑی ہوئی ہے نا، وہ ضمیر ہے جس کا مطلب ہے میں، تو پورا مطلب ہوا میں نے مارا۔ یہ جڑی ہوئی ضمیر فعل کی ایک بہت مضبوط اندرونی علامت ہے۔ چھٹی علامت ہے تائے تانیث ساکنہ۔ یہ ایک ساکن تے ہوتی ہے، یعنی جس پر جزم ہو، جو فعل ماضی کے آخر میں آتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ کام کرنے والی یعنی فاعل کوئی مؤنث ہے۔ مثال دیکھیں، ضربت، اس کے آخر میں لگی ساکن تا ہمیں بتا رہی ہے کہ مارنے والی ایک عورت ہے، یعنی اس ایک عورت نے مارا۔ یہ تائے تانیث بھی فعل کی ایک پکی پہچان ہے۔ اگلی 2 علامتیں تو لفظ کے معنی میں ہی چھپی ہوئی ہیں۔ 7ویں علامت ہے امر یعنی حکم دینا، اور 8ویں ہے نہیں یعنی کسی کام سے روکنا۔ جیسے اضرب یعنی مارو، یہ ایک حکم ہے، اور لا تضرب یعنی مت مارو، یہ ایک مناہت ہے۔ چونکہ حکم دینا اور منع کرنا صرف افعال میں ہی پایا جاتا ہے، اس لیے یہ دونوں الفاظ یقینی طور پر فعل ہیں۔ اور آخری 9ویں علامت ایک معنوی پہچان ہے،
فعل کا مسند ہونا۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ یعنی کام کی نسبت کسی کام کرنے والے یعنی اسم کی طرف کی جا سکے۔ کیا کسی ایکشن کو کسی شخص یا چیز سے جوڑا جا سکتا ہے؟ اس مثال سے بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ ضربہ زیدن یعنی زید نے مارا۔ یہاں مارنے کا کام جو کہ ضربہ ہے کس کی طرف منسوب کیا گیا ہے؟ زید کی طرف۔ تو چونکہ ضربہ کی نسبت ایک اسم کی طرف کرنا ممکن ہے، اس لیے یہ ثابت ہو گیا کہ ضربہ ایک فعل ہے۔ یہی مسند ہونے کا مطلب ہے۔ تو یہ تھیں فعل کو پہچاننے کی 9 مختلف علامات۔ چلیں ان سب کو ایک ساتھ دہرا لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ تو یہ ہیں وہ 9 علامات: قد، سین، سوف، جازم کا آنا، متصل ضمیر کا ہونا، تائے تانیث، امر، نہیں اور مسند ہونا۔ اسے اپنا نیا ٹول کٹ سمجھیں جس کی مدد سے اب کسی بھی عربی عبارت میں فعل کو اعتماد کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ان علامات کو جاننا صرف گرامر کی ایک مشق نہیں، بلکہ یہ کسی بھی عربی متن کو صحیح طور پر سمجھنے، پڑھنے اور اس کا درست ترجمہ کرنے کی بنیاد ہے۔ ان کے بغیر معنی میں غلطی کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اس ساری معلومات کے بعد اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگلی بار جب کوئی عربی عبارت سامنے آئے گی تو کیا ان علامات کی روشنی میں اسے ایک نئے اور زیادہ گہرے انداز سے پرکھا جا سکے گا؟ امید ہے کہ اس تجزیے نے اس کے لیے ضروری اوزار فراہم کر دیے ہوں گے۔